السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم اپنا 10واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے قانون کی وضاحت کی جا رہی ہے، جو کہ اس سورت کے آغاز میں سوال کیا گیا تھا، یسألونک عن الانفال۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو بھی مال غنیمت تمہیں ملے گا اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اور یہ بات ہمارے ذہن میں واضح رہے کہ بعثت کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو اپنی ساری دولت ہر قسم کے تصرف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی تھی۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے آپ کے ذاتی اخراجات اسی سرمایہ سے چلتے رہے، لیکن ہجرت کے بعد اس سلسلے میں کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، اہل و عیال بھی تھے جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی۔ ان سب اخراجات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی معقول اور مستقل انتظام کر دیا جائے، چنانچہ غنائم میں سے 5واں حصہ مستقل طور پر بیت المال کو دے دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اخراجات، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا نان نفقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کی کفالت بیت المال کے ذمے طے پائی، والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور اس میں یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی حصہ ہوگا، یعنی اسی 5ویں حصے میں سے معاشرے کے محروم افراد کی بھی مدد کی جائے گی۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن دو فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کون سا دن تھا فیصلے کا؟ غزوہ بدر کا دن، اور اس دن خصوصی طور پہ جو چیز نازل کی گئی تھی وہ غیبی امداد تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے، اور وہ فرشتے اگرچہ میدان جنگ میں تمہیں نظر تو نہیں آتے تھے، لیکن جیسے تم لوگ اللہ پر اور اس کی وحی پر ایمان بالغیب رکھتے ہو، جس طرح جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے پر ایمان رکھتے ہو، اور اس بات پر تمہارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح تمہارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے کیا تھا، اور یہ کہ میدان بدر میں جو تمہیں فتح نصیب ہوئی ہے یہ اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہوئی۔ اگر تم لوگوں کا اس حقیقت پر یقین کامل ہے تو پھر اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے مال غنیمت کے بارے میں یہ بھی دل کی آمادگی اور خوشی سے تمہیں قبول کرنا ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت المال کا ہوگا، اور اس حکم کے نزول کے بعد تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا۔ 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے، اور ان میں سے ہر اس شخص کو برابر کا حصہ ملا جو لشکر میں جنگ کے لیے شامل تھا۔ یہ کسی نے عملی طور پہ قتال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا کسی نے بہت سا مال غنیمت جمع کیا تھا یا کسی نے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، لیکن ہر ایک کو برابر تقسیم کی گئی، اور اس تقسیم میں سوار کے 2 حصے رکھے گئے اور پیدل کے لیے 1 حصہ۔
اس لیے کہ سواریوں کے جانور مہیا کرنے اور ان جانوروں پر اٹھنے والے اخراجات یہ لوگ ذاتی طور پر برداشت کرتے تھے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر۔ وادی بدر شمال اور جنوب کی اطراف سے تنگ ہے، جبکہ درمیان میں کھلے میدان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے شمالی کنارے سے شام کی طرف رستہ نکلتا تھا اور جنوبی کنارے سے مکہ کی طرف، جبکہ مشرقی سمت سے نکلنے والا رستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا، اور پرانے زمانے میں حاجیوں کے قافلے زیادہ تر وادی بدر سے ہی گزرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تدبیر کا ظہور ہوا کہ دونوں لشکر وادی بدر میں تقریباً ایک ساتھ پہنچے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اسی تدبیر کا ذکر ہے کہ جب قریش کا لشکر وادی کے دور والے یعنی جنوبی کنارے پر آ پہنچا اور مشرق کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کر اس کنارے پر پہنچ گئے جو مدینہ سے قریب تھا، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ قریش کا تجارتی قافلہ اس وقت ساحل سمندر کی طرف سے ہو کر گزر رہا تھا۔ ابو سفیان نے ایک طرف تو قافلے کی مدد کے لیے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا، دوسری طرف اس نے یہ تدبیر بھی کی کہ اصل راستے کو چھوڑ کر قافلے کو ساحل سمندر کی طرف لے گیا۔ روایتی راستہ تو وہی تھا جو وادی بدر سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن وہ اس راستے پر نہیں آیا۔ اب یہ قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور بدر کے پہاڑی سلسلے سے آگے تہامہ کا میدان ہے جو ساحل سمندر تک پھیلا ہوا ہے، اور قافلہ اس وقت اس میدان کی بھی آخری حدود پر سمندر کی جانب تھا۔ اس لیے فرمایا کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، کہ قافلہ تم سے نچلی سطح پر تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم لوگ آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو بھی وقت مقررہ پر پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ دونوں لشکر ٹھیک ایک ہی وقت پر وادی کے دونوں کناروں پر پہنچے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے مقام معین پر پہنچنے کے لیے آپس میں کوئی وقت بھی طے کیا ہوتا تو اس میں کوئی نہ کوئی تقدیم تاخیر ہو سکتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ دونوں لشکروں کو عین وقت پر ایک ساتھ آمنے سامنے لا کھڑا کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ٹکراؤ ہو جائے اور اہل مکہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے بات واضح ہو جانے کے بعد، یعنی حق کے واضح ہو جانے کے بعد اب کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اہل مکہ میں سے ان عوام کے لیے بھی حق کو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے جنہیں اب تک سرداروں نے گمراہ کر رکھا تھا۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی اور وہ ہلاکت کے رستے پر ہی رہنے کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو ہلاک ہی ہونا ہے تو ان میں سے ہر فرد حق کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد ہلاک ہو۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کی بنا پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی بینہ کی بنا پر سیدھے راستے پر آ جائے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا رہا تھا آپ کی نیند میں کم تعداد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ قریش کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو جنگ کے لیے بدر کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ یہ 1000 کا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھاتا کہ وہ کثیر تعداد میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہ تعداد جوں کی تو بتاتے، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے۔ دشمن کی اصل تعداد اور طاقت کے بارے میں جان کر ہو سکتا ہے تم لوگ پست ہمت ہو جاتے، اختلاف میں پڑ جاتے کہ ہمیں بدر میں جا کے لشکر کا مقابلہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح آرام اختلاف کی بنا پہ تمہاری جماعت میں کمزوری آ جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی، یقیناً وہ واقف ہے اس سے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں یعنی کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔
جب دونوں لشکر مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ مسلمانوں کو بھی دیکھنے میں کفار تعداد میں بہت کم لگ رہے تھے اور کفار کو بھی مسلمان بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ ایسی صورتحال اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ ڈٹ کے جنگ ہو، اس لیے اس دن کو یوم الفرقان اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی فریق بھی میدان سے کنی کترائے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا تھا، اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے اہل ایمان جب بھی تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہ وہ دور تھا جب حق اور باطل کے درمیان گھمسان کا تصادم شروع ہو چکا تھا اور دین کے غلبے کی جد و جہد آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، اور غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی جنگ تھی، اور ابھی آگے بہت سی مزید جنگیں لڑی جانی تھی۔ چنانچہ ان حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ان آیات میں مسلمانوں کو میدان جنگ اور جنگی حکمت عملی کے بارے میں ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور پہلی ہدایت جو دی جا رہی ہے کہ جب بھی کسی فوج سے میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہوگا تو کیا کرنا ہے تم کو؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوسری ہدایت یہ کہ حالت جنگ میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، کیونکہ تمہاری اصل طاقت کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے، اور اللہ کی مدد صبر کرنے پر ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ سورۃ نحل کی آیت ہے کہ ایک بندہ مومن کا صبر اللہ کے بھروسے پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر تمہارے دل اللہ کی یاد سے منور ہوں گے، اگر اللہ کے ساتھ تمہارا قلبی روحانی تعلق ہوگا تو تمہیں ثابت قدمی کے لیے سہارا ملے گا، اور اگر اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کمزور پڑ گیا تو پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہمت جواب دے دے گی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تیسرا حکم ڈسپلن کے بارے میں ہے کہ جو حکم تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملے تمہیں دل و جان سے اس کی پابندی کرنی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 کا مضمون ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ نے تم سے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جب کہ تم ان کو تحقیق کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ 1 سال بعد غزوہ احد میں کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، چنانچہ اس آیت میں 1 سال پہلے ہی مسلمانوں کو جنگی حکمت عملی کے ضمن میں بہت سی واضح ہدایات دے دی گئیں کہ ڈسپلن کی پابندی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے کبھی کوتاہی نہ کرنا ورنہ تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اشارہ ہے قریش کے لشکر کی طرف۔ یہ لوگ جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو پوری شان و شوکت کے ساتھ کہ، اور ان کا جو ابو جہل تھا اور دیگر سرداران قریش تھے، یہ اپنے غرور اور تکبر کے باعث اس زوم میں تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہمارے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارا لشکر اتنا طاقتور ہے کہ ہم تو ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ اس وجہ سے وہ بہت متکبرانہ انداز میں اور بڑے شور شرابے کے ساتھ آ رہے تھے اور بڑے کانفیڈنس سے آ رہے تھے، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ان کی ساری کوششیں، تمام توانائیاں مخلوق خدا کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے تھیں، مگر ان کی کوئی تدبیر اللہ کے قابو سے باہر جانے والی نہیں تھی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا اور اس نے ان سے کہا آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی ان کے دلوں میں شیطان نے متکبرانہ خیالات پیدا کر دیے
اور انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ تمہارا ساز و سامان، اسلحہ، اتنا بڑا لشکر اتنا غیر معمولی ہے، یہ بڑی انہونی صورتحال ہے۔ عرب کی تاریخ میں تو اس جیسے لشکر کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، تو کس میں ہمت ہے اس لشکر کے سامنے ٹھہر سکے؟ کس کے پاس طاقت ہے تمہارے اوپر غلبہ پا سکے؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے تو ناری مخلوق ہونے کی وجہ سے اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا کہ میں جہاں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ وقال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب دیکھیں شیطان ہے اور اللہ کا خوف اس کہہ رہا مجھے ہے، اور کہہ رہا ہے واللہ شدید العقاب، اللہ تو سخت سزا دینے والا ہے، اور ہم انسان ہو کے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں شیطان کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، کیا سیکھا ہم نے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو مت بھولو واللہ شدید العقاب، پھر اللہ سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا۔ ابھی تک تو ایک طرف کے حالات کا نقشہ پیش کیا جا رہا تھا، یعنی لشکر قریش کی مکہ سے روانگی، پھر ان کی کیفیت، ان کے سرداروں کے متکبرانہ خیالات، پھر شیطان کا ان کی پیٹھ ٹھوکنا اور عین وقت پر پیٹھ موڑ کے بھاگ جانا۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ مدینہ کے حالات پر تبصرہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کر نکلے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین کیا کیا باتیں بنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، قریش کے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے چل نکلے ہیں، ہم تو پہلے ہی ان کو احمق سمجھتے تھے، اب تو انہوں نے عملی طور پہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ اپنے دین کے پیچھے بالکل پاگل ہو گئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو، ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہروں، ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ کافر کی جان نکلنے کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ جب فرشتے جان نکالتے ہیں تو چہروں پہ پیٹھوں پہ مارتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، پھر ساتھ کہتے ہیں اب جلنے کا مزہ بھی چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کیا ہے؟ جو تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا آج اسی کا بدلہ پا رہے ہو۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے ساتھ تو وہی معاملہ ہوا جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ آل فرعون سے پہلے قوم شعیب تھی، قوم شعیب سے پہلے قوم لوط، ان سے پہلے قوم سمود، ان سے پہلے قوم عاد، ان سے پہلے قوم نوح۔ تو ساری قوموں کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، اور ان قوموں کا قصور کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ طاقت والا ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تبدیلی کرے جب تک کہ وہ قوم اپنی اندرونی کیفیت کو خود تبدیل نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف اپنا پیغمبر مبعوث کیا جس نے اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق قوم کو دعوت دی۔ پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، انعامات کی، احسانات کی بارشیں کی۔ پھر پیغمبر کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آہستہ آہستہ کفر اور گمراہی کی روش اختیار کی،
اور توحید کے راستے کو چھوڑ کے شرک کی پگڈنڈیوں پر چل نکلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا، انعامات کی جگہ اللہ کے عذاب نے لے لی، اور یوں وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے جو ایمان والے تھے، ان کی نسل سے قوم وجود میں آئی تھی۔ جب وہ قوم گمراہ ہوئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی نسل سے قوم سمود نے جنم لیا۔ جب وہ لوگ گمراہ ہوئے تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ گویا ہر قوم اپنے پیغمبر کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے برباد ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم سے اپنی نعمت اس وقت تک سلب نہیں کی جب تک خود انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار نہیں کیا۔ یعنی قوم نے ڈیزرو کرتی ہے اللہ کی نعمتوں کی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھتی ہے، اللہ کی آیات کو یاد رکھتی ہے، اللہ کے احکامات کو یاد رکھتی ہے۔ اور پھر جو ہدایت کے چھوڑ کے گمراہی کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو سزا دیتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب کوئی قوم محنت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے، اس کے ظاہری حالات میں جو مثبت تبدیلی آتی ہے تو پوری قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، صرف خوش فہمیوں سے اور دعاؤں سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی۔ قوم چونکہ افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، اس لیے تبدیلی کا آغاز افراد سے ہوتا ہے۔ ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں، ان کی امنگیں بدلتی ہیں۔ پھر جب ایسے پاک باطن لوگ، ان کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی ہے تو یہ لوگ ایک طاقت اور قوت کے طور پر خود کو منظم کرتے ہیں اور باطل کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا طاغوتی طوفان بھی اپنا رخ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اہل حق کی قربانیوں سے نظام بدلتا ہے، معاشرہ راہ حق پر گامزن ہوتا ہے۔ لیکن اس انقلاب کی جد و جہد کے لیے فکری اور عملی رہنمائی صرف اور صرف قرآن کی تعلیم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جس کے پڑھنے سے انسان کے اندر کی دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ یعنی جب یہ قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جاتا ہے تو ہمارے دل اور روح کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور ایک بندہ مومن کے اندر کا یہی انقلاب بالآخر عالمی انقلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یہ بات ہم سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بظاہر یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی حقیقت میں یہ لوگ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انہی لوگوں کو یہاں شر الدواب بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ حیوان نما انسان ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایمان کی نعمت کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کر کے دنیا میں خود کو کھو دیا، دنیا کی لذتوں پہ فریفتہ ہو گئے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ اشارہ ہے یہود مدینہ کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے آتے ہی یہودیوں سے مذاکرات شروع کیے اور مدینہ کے تینوں یہودی قبائل سے ایک مشترکہ دفاع کیا تھا، معاہدہ کیا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ظاہری طور پر اگرچہ یہودی اس معاہدے کے پابند رہے لیکن خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آئے۔ ہر مشکل مرحلے پر اس معاہدے کا پاس نہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی، حتیٰ کہ غزوہ احزاب کے انتہائی نازک موقع پر بھی قریش کو یہ خفیہ طور پر پیغامات بھجوائے کہ آپ لوگ باہر سے شہر پر حملہ کریں، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔
تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنگ میں پا جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی خوفزدہ کر دیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ یہ یہودی آپ لوگوں کے خلاف کفار مکہ کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر سازشیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے کبھی میدان جنگ میں پکڑے جائیں تو ان کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ قریش مکہ جو پیچھے بیٹھ کے ان کی ڈوریں ہلا رہے ہیں، ان سازشوں کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، ان کے ہوش بھی ٹھکانے آ جائیں۔